پیڑ پر چلا اس چکر میں یہ سوچتے ہوئے کہ شیر سے بچاؤں تو جس ٹہنی پر میں بیٹھا اس ٹہنی کو کیا ہے سانپ کیا پہلے سے 2 چوہے کاٹ رہے تھے. اب جیسے کہ بیٹھا رہا ٹہنی کیا کہ اس کی آنکھ جیسے کہ کھلی وہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا بڑا خواب عجیب و غریب خواب دیکھا ہے میں نے ایسا منظر ایسا خواب آج تک نہیں دیکھا. بولے تو نے دیکھا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ شیر میرے پیچھے ہے اور میں اس سے بچنے کے لیے ایک گڈھا سامنے تھا اس میں چھپنے کے لیے جیسے کودنا چاہتا تھا تو میں نے دیکھا اس میں 2 سانپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بھاگا پھر پیڑ پر چڑھا تو جس ٹہنی پر جس درخت کی ٹہنی پر میں بیٹھا اسے چوہے کاٹنے لگے کاٹ کر گرا دیا. تو بولے یہ عجیب و غریب میں نے خواب دیکھا. تو بولے کیا تھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ والے تھے اللہ کے ولی تھے. انہوں نے ارشاد فرمایا تو نے جو خواب دیکھا سچ ہے جو تیرے پیچھے شیر بھاگنے والا تھا وہ حقیقت میں شیر نہیں تھا بلکہ تیری موت تھی. وہ شیر نہیں تھا حقیقتاً وہ تیری موت تھی. اور جو تو نے گڈھا دیکھا تھا وہ کوئی اور عام گڈھا نہیں تھا بلکہ تیری قبر تھی. وہ بولے سانپ میں نے اس میں 2 سانپ دیکھے. تو بولے 2 سانپ جو تو نے دیکھے وہ تیرے دنیا کے اعمال تھے وہ تیرے دنیا کے اعمال تھے. وہ جیسے کہ تو قبر میں جاتا وہ تجھے ڈستے اور ایسا نہیں ہے. اس کے بعد بھی جب تو گناہ پر گناہ انسان کرتا ہے تو فرشتے ملتے رہتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے تو جب انسان ایک گناہ کرتا ہے جب گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں سانپ اور بچھو کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تو وہی سانپ وہ تیرے گناہ تھے وہ حقیقتاً سانپ نہیں تھے وہ تیرے گناہ تھے جو تو دنیا میں کرتا ہے. جب تو قبر میں تو نے سوچا میں جاؤں گا مجھے ڈسیں گے تو انسان جب چگلی یا جھوٹ بولتا ہے یا انسان کسی کو ایک گالی دیتا ہے تو اس کی قبر میں ایک بچھو کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو سانپ کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور ایک گالی دیتا ہے تو ایک بچھو کو کیا ہے اس کی قبر میں مسلط چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ اسے ڈرتا ایک گالی کی دینے کی وجہ سے. جب انسان ایک گالی اپنی زبان سے نکالتا ہے تو ایک بچھو اس کے قبر میں مسلط کر دیا جاتا ہے. بولے ٹھیک ہے وہ تو میرے گناہ تھے میری قبر تھی وہ میرے گناہ تھے جو سانپ تھے وہ میرے گناہ تھے. میں جب اوپر چڑھا میں نے ٹہنی پر بیٹھا تو اس ٹہنی کیا چیز تھی؟ بولے وہ ہری ٹہنی تیری زندگی وہ ہری ٹہنی تیری زندگی تھی. تو بولے جو میں نے 2 چوہے دیکھے کالے اور سفید جو ٹہنی کو کاٹ رہے تھے وہ ٹہنی کٹ رہی تھی گرنے والی تھی. بولے وہ کوئی چوہے نہیں تھے حقیقت میں وہ دن اور رات تھے. تجھے بتانا چاہ رہے تھے ایک دن اور رات گزر رہی ہیں تیری عمر کم ہو رہی ہے اور تو گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے کیونکہ ٹہنی دھیرے دھیرے جب کاٹ رہے تھے وہ تیری زندگی تھی. جب دن اور رات گزرتے ہیں تو عمر کم ہوتی ہے. تو بتانا چاہ رہے تھے تو گناہ پر گناہ کرتا ہے. تجھے اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ تو عبادتیں کرے. اللہ نے تجھے اس لیے بھیجا تاکہ تو نماز پڑھے. اللہ نے تجھے اس لیے بھیجا تاکہ تو عبادت کرے لیکن تو مسجد طرف نہیں آتا اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے. اور وہ شہد جو تیرے منہ میں ٹپک رہا تھا وہ حقیقتاً دنیا کی لذت تھی جس میں تو غافل ہے جس میں تو مدہوش ہے. اسی وجہ سے وہ شہد تیرے منہ میں گر رہا تھا اور ٹہنی تیری زندگی کی کٹ کے اسی لیے گر گئی. تجھے بتانا تھا وہ دن اور رات جو تمہیں کاٹ رہے تھے چوہے چاہے ٹہنی کو برابر کاٹ رہے تھے وہ دن اور رات تھے جو گزر رہے تھے ایسے ہی تیری زندگی گزر جائے گی اور تیری قبر میں سانپ کو مسلط کر دیا. سبحان اللہ سبحان. تو یہ کیا ہے؟ بولے یہ زندگی ہے تیری کہ تو گزار رہا ہے اور تو اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے. اسی ٹائم حضرت کیا ہے حبیب اتنی تھے وہ کائے کا کام کرتے تھے سود دیتے تھے لوگوں کو پیسہ سود پر اور کیا ہے دودھ کا کام کیا کرتے تھے. اور سود ایسا دیتے زیادہ وقت نہیں دیا کرتے تھے. ایک شخص نے جب ان سے پیسہ لیا
جب 2-3 دن گزر گئے تو حبیب رضوی اس کے گھر پہنچ گئے. جیسے ہی گھر پہنچے تو گھر پر کہا دستک دی ہے کوئی گھر میں؟ انہوں نے کہا کوئی گھر میں نہیں ہے, کوئی گھر میں نہیں ہے. تو وہاں بیٹھ گئے, بولے اپنے شوہر کو بلاؤ. جب شوہر کو بلایا گیا, حبیب رضوی نے کہا لا بھائی میرا قرضہ دو, میرا پیسہ دو, سود سمیت میرا پیسہ دو. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے, صاحب میرے پاس ابھی تو پیسہ نہیں ہے, مجھے 2-4 دن کی مہلت اور دے دی جائے, مجھے 2-4 دن کی مہلت اور چاہیے. بولے نہیں, اتنا ہی وقت آج ہی مجھے پیسے چاہیے اور ابھی چاہیے, مجھے میرے پیسے ابھی چاہیے. تو کہنے لگا میرے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, میرے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. حبیب رضوی کی نظر پڑی تو ایک بکری کا ذبح کیا ہوا سر رکھا ہوا تھا. تو جب اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو حبیب رضوی نے اس سر کو اٹھا لیا. جب وہ لے کر چلے, اس کے بچے آج یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے. 3 دن گزرنے کے بعد میں اس شخص کے بچے 3 دن سے کچھ نہ کھایا ہو, نہ کہ اناج تھوڑا سا بھی پیٹ میں گیا ہو, اور وہ بچے سامنے روزی رکھی ہو اور وہ اٹھ کر جانے لگے, تو بچوں پر کیا گزرے گا؟ وہ ہاتھ جوڑنے لگا, آپ ہمیں معاف کر دے, 2-4 دن کی مہلت دے دے, یہ میں لے کر آیا ہوں, آپ یہ سر نہ لے کر جائیں. میرے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے, میں برداشت کر جاؤں گا لیکن میری اولاد برداشت نہیں کر سکے گی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ اس کو یہیں پر رکھ جاؤ. بولے نہیں, پیسے بھی ابھی آج ہی لینا ہے, اور وہ لے کر چل دیے. جیسے کہ گھر پہنچے, بی بی حالانکہ ان کی نیک تھی, وہ کہتی تھی کہ دیکھو یہ سود کا کام چھوڑ دو, ایک دن عذاب آئے گا, سب غلط ہو جائے گا. وہ نہیں مانتے تھے. حضرت حسن بصری بھی سمجھاتے تھے جو اللہ کے ولی تھے. بولے اے حبیب رضوی, تم اس بات سود لینے سے اور دینے سے باز آ جاؤ. اگر تمہیں مدد کرنی ہے تو ایسے کی مدد کرو, ورنہ سود پر پیسے مت اٹھاؤ. حالانکہ نہیں مانا. جب اس نے اس سر کو دیا پکانے کے لیے, بی بی نے پکایا. پکانے کے بعد میں حبیب رضوی نے کہا لاؤ اتار کر لاؤ. جب دیکھا تو سارا کا سارا خون بنا. جب پتیلی ابال کر دیکھا تو خون بنا ہوا تھا. بی بی دیکھ کر چیخ مار گئی اور کہنے لگی اے شوہر دیکھو تو آ کر, یہ کیا عجیب منظر ہے, سارا سالن خون بن گیا ہے. پانی دیکھا تو خون بن گیا, روٹی دیکھی تو سارے میں خون بنا ہوا تھا. تو حبیب رضوی بولے پھر اور پکایا جائے, پھر اور پکایا گیا, پھر سے خون بن گیا. آخرکار پانی کو ہاتھ لگاتے خون بن جاتا. فوراً گھبرا گئے, معافی مانگنے لگے. حضرت حسن بصری سے کہنے لگے مجھے معاف کر دیا جائے, مجھے چھوڑ دیا جائے, میں تمہیں گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آج کے بعد میں سود نہیں لوں گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان جس گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ وہ خون کھاتا ہے یا بے سگے بھائی کا گوشت کھایا کرتا ہے. تو توبہ کر بیٹھے, کیونکہ جب پانی کو ہاتھ لگاتے خون, روٹی کو ہاتھ لگاتے خون, سالن کو ہاتھ لگاتے خون, تو توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں حسن بصری سے کہنے لگے تمہیں گواہ